الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یہ جو نظام ہے اسلام کا، اس میں کمپٹیشن ہے اور اس میں آزاد معیشت ہے اور پرسنل انسینٹیو ہے، پرائیویٹ اونرشپ ہے، تو بہت سی مشابہت ہے کیپٹلزم کے ساتھ، لیکن ایک سود اور جوئے کی حرمت کے ذریعے سے اس سرمایہ داری کا راستہ روک دیا گیا ہے، سرمایہ کاری کا راستہ کھول دیا۔ سرمایہ کاری کرو، لگاؤ سرمایہ، کام کرو، محنت کرو، سرمایہ بھی محنت بھی مل کر کام کرو، ٹھیک، لیکن محض سرمایہ کے ایسے سے کمائی کرے یہ ٹھیک ہے۔ اس کی بعض شکلیں انتہائی حرام، سود، بعض شکلوں کے اندر کچھ کنگنے لگا کر انہیں جائز کیا گیا، جیسے مزاربت ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدامات اب یہ اگر ہوتے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اپنا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی بھی اسی لیے نافذ کی گئی ہے کہ اس قسم کے اقدامات کے راہ میں وہ بنیادی حقوق پہ ہی حاوی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ زمینداروں پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تو عدالت کا رخ کریں گے، جاگیرداروں پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تو عدالت کا رخ کریں گے، تو ممکن ہے وہ اسی قسم کی چیز پیش نظر ہو۔ لیکن یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جاگیرداری کے معاملے میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے جانا چاہیے، اس کا مکمل خاتمہ، اور یہ کہ ایبسینٹی لینڈلارڈزم جو ہے، مزارعت، جس کو کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں حرام مطلق کہتے ہیں، اس فتوے کو نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ دور کی بات ہے، ابھی نہ یہ نقد کی سود کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ زمین کے سود کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ سود کو ختم کرنے کے لیے تو کافی مقدار میں ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال جو بھی قدم انہوں نے اٹھایا ہے اس میں یقیناً یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں معاشی عمل کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ اور صورتحال میں جو کچھ میں نے گفتگو کی ہے اس سے اگر میں سبب کروں تو یہ ہے، سورہ توبہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے گڑبڑ کر دیا ہے بدی اور برائی کو اور کچھ اچھی چیزوں کو، اچھے عمل بھی ہیں، اچھے اقدامات بھی ہیں، اچھے فیصلے بھی ہیں، اچھی تلقین بھی ہے، اپنی ذاتی مثال بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے، ان کا اعتراف کیا جانا چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے ان کو جو بھی مدح ستائش جس کے وہ مستحق ہیں وہ دی جانی چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو جو انتہائی مایوس کن ہے وہ یہ کہ شریعت کی طرف، دین کی طرف، دستور سے منافقت کی تطہیر کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی طرف کوئی پیش قدمی نظر نہیں آئی، بلکہ محسوس نہیں ہوا کہ اس کا کوئی ان کے ذہن میں خیال بھی ہے، کوئی ارادہ بھی ہے، کہیں اشارہ ہی ہوتا کہ اس کی طرف ہم اگلا قدم جب اٹھائیں گے تو اس رخ پر آئیں گے۔ بہرحال کیونکہ ایک اور بات بھی ہے، پہلا یقین ضرورت اغلیاء بینکم کے اغلیاء منکم کے علاوہ ایک مقولہ ہے یا تو حضرت علی کا یا حدیث نبی ہے، میں اس کے بارے میں پوری طریقے سے شور نہیں ہوں، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، ملک اور مملکت کفر پر تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بہرحال پوری دنیا میں مملکتیں قائم ہے، کفر پر قائم ہے، پوری دنیا میں جو مملکتیں قائم ہے، کوئی اسلام پر تو قائم نہیں ہے، ایمان پر تو قائم نہیں ہے، دوسروں نے کیا قائم ہونا تھا، مسلمان مملکتیں قائم نہیں، لیکن قائم ہے، چل رہی ہے۔ تو ملک کو یکتا مع الکفر، کفر کے ساتھ تو ملک باقی رہ سکتا ہے، حکومت چل سکتی ہے، ملک قائم رہ سکتا ہے، ولا یکتا مع الظلم، ظلم کے ساتھ قائم ہے۔ تو معاشی ظلم اور استحصال کے خلاف کچھ بھی پیش قدمی اگر ہوتی ہے تو اس میں یقیناً ملک کے استحکام کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، حضور نے فرمایا الناس کالمعادن کمعدن الذهب والفضة، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کسی ہے جیسے سونے کی اور چاندی کی معدنیات ہے۔ ظاہر بات ہے سونے کی اور جس کو ہم کہتے ہیں وہ کچا جو بھی نکلتا ہے، اس کو صاف کریں گے تو کیا بنے گا؟ سونا۔ چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ لوہے کی اور ہے، صاف کیجئے اس کو، آخر وہ نہ چاندی بنے گی نہ سونا بنے گا، وہ لوہا بنے گا۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی کچھ اپنی ان کی شخصیتوں کے کچھ اسٹرکچر، پرسنالٹی اسٹرکچرز ہوتے ہیں، اور ان میں پھر آپ نے فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت میں سب سے بہتر تھے ان میں سے انسانوں میں سے وہی اسلام میں بھی سب سے بہتر ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو پرسنالٹی اسٹرکچر ہے اس میں اگر کوئی خوبی کا پہلو تھا تو جاہلیت میں بھی تھا، کفر تو تھا
لیکن کفر کے ساتھ فرض کیجیے فیاضی تھی، سخاوت تھی، کفر کے ساتھ سچ بولنا تھا، ایفائے عہد تھا، کفر تو تھا، عزت نفس تھی، ایمانداری تھی، اب یہ خیر ہے۔ اور جہاں کفر بھی تھا بخیلی بھی تھی، وعدہ خلافی بھی تھی۔ وہ معلوم ہوا کہ جیسے ہمارے یہاں کے اصطلاح میں کہا ہے گودر گو بلی کا دودھ، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا۔ اب بھینس کا اور گائے کا گوبر جو ہے اسے تو آپ لیپنے پوتنے کے کام میں لے آتے ہیں، بات ایسی ہے کہ جو جس سے کسی کام کی نہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ابو لہب، وہ اس کی مثال تھا، کافر بھی اور کفر میں بھی بہت شدید اور نہایت بخیل بلکہ خائن بھی۔ اس پر الزام تھا کیونکہ وہ وزیر خزانہ تھا، جو بھی چھوٹی سی حکومت تھی مکہ مکرمہ تھی اور جو در حقیقت کے حرم کے گرد گھومتی تھی، بیت اللہ کے گرد، اس کا وزیر خزانہ یہ تھا۔ اور وہاں سے اس نے غزال ذری چوری کر لیا تھا، سونے کا بنا ہوا کوئی حرم کبھی کسی نے چڑھایا کعبے کے اوپر، وہ اس کے خزانے میں تھا، یہ کوئی نہیں۔ تو بہرحال خیارہم فی جاہلیت خیارہم فی الاسلام، اس اعتبار سے پاکستان، یہ تو میری بات اب اور مزید پختہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک ڈیوائن اسکیم ہے، اللہ کا طویل المیعاد منصوبہ جو ہے، غلبہ دین حق، نظام خلافت عالمی سطح پر قیام، اس کے لیے کوئی فیصلہ کوئی رول جو ہے اس ملک کو پلے کرنا ہے۔ ابھی دیر لگ رہی ہے، ابھی یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہا، مشرف با اسلام نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس اعتبار سے اس جاہلیت کے ساتھ بھی اس میں کوئی استحکام پیدا ہو جائے، اس میں کچھ اور خیر پیدا ہو جائے، کہ یہ بھی در حقیقت کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوگا کہ اب ایک قدم باقی ہے نا، اس کو مشرف با اسلام کرنا ہوگا۔ باقی بہت سے دن یہ صاف ہو چکے ہوں گے، کچھ نہ کچھ معاشیاتی کا معاملہ جو ہے معاشرے میں آ چکا ہوگا، کچھ نہ کچھ ملک مستحکم ہو چکا ہوگا، کچھ نہ کچھ صوبائیت کی جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جھک چکی ہوگی، کمزور ہو چکی ہوگی۔ اس حوالے سے گویا کہ ملک کی استحکام کی طرف اگر کوئی قدم اٹھ رہا ہے تو وہ خیارہم فی جاہلیت کے نسبت ابھی ہے تو جاہلیت میں، جب تک کہ اسلامی دستور نہیں ہے، جب تک کہ کتاب و سنت کی بلا استثناء بالادستی نہیں ہے، جب تک کہ سودی معیشت کا انسداد اور کلیت اس کا خاتمہ نہیں ہے تو جاہلیت ہے۔ سیاسی اب ریاستی سطح پر ہم اسی کفر میں ہے، نفاق میں ہے، جاہلیت میں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر بھی استحکام ملکی کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو یقیناً وہ پھر اگلا قدم جب اٹھائے گا تو پھر وہ تو ایک کفر سے اسلام میں آنے کا ایک ہی قدم ہوگا۔ تو یہ ساری جو بھی محنت ہو رہی ہے یہ اس وقت کسی نہ کسی درجے میں اس کے لیے ایک مثبت ایک اس کے لیے سپورٹ بن جائے گا۔ کہ اب اصل جو مرحلہ سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو مشرف باسلام کیا جائے، جاہلیت سے نکالا جائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جاہلیت اور نفاق اور مادیت کے اندھیروں سے اور سودی معیشت کے اندھیرے سے ان سے نکال کر اور اسلام اور ایمان کے نور میں لایا جائے۔ یہ جو مرحلہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو دینی جماعتیں مذہبی جماعتیں ان پر آئی ہے۔ ظاہر بات ہے ان لوگوں نے کبھی مذہبی جماعت ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، نہ مسلم لیگ نے کیا۔ مسلم لیگ کی جس قیادت نے پاکستان بنایا تھا وہ بھی کوئی مذہبی قیادت تو نہیں تھی، نہ قائد اعظم کو مذہبی آدمی تھے، نہ لیاقت علی خان کو مذہبی آدمی تھے، یہ لوگ جو تھے مذہبی قیادت تو نہیں تھی۔ ہاں علماء نے، صوفیاء نے، سجادہ نشینوں نے اور مشائخ نے ان کو سپورٹ کیا، مدد دی، لیکن اصل قیادت ہے اس کو مذہب نہیں تھی۔